میں اب مائک اپنے مہمان سپیکر کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ اپنے لیکچر سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں اور بدلتے رہیں گے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں اب سٹیج پر دعوت دینا چاہتا ہوں محترم قبلہ سید قاسم علی شاہ صاحب کو کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تالیوں کی بھرپور استقبال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے سب سے پہلے مشکور ہوں اس ایونٹ کو، تمام لوگ جن نے آرگنائز کیا، کیونکہ ہم لوگ تو آئے بات کرنی ہے چلے جانا ہے، لیکن جس نے آرگنائز کیا ہوتا ہے اس نے بڑی محنت کی ہوتی ہے۔ عموماً ہمارا شکریہ شروع ہوتا ہے اوپر سے۔ میں کہتا ہوں کہ جی جو کسی پیر خانے کے لانگری کی عزت نہیں کر سکتا نا، وہ بڑا بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے ان تمام کے تمام لوگ جنہوں نے اس ساؤنڈ سسٹم کو اور کرسیوں کو لگایا، ڈسٹنگ کی ہے، تیاری کی ہے، ان سب کا دلی طور پہ شکریہ۔ اب جہاں تک وہ کہہ لیں، وہ کہتے ہیں محبت ایک یک طرفہ ہو تو دو طرفہ ہو جاتی ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ کہ ہے ہی دو طرفہ۔ پیر صاحب سے میری محبت، میں بڑے عرصے سے، کئی سالوں سے حضرت سے واقف تھا، ملاقات نہیں تھی، اور واقفیت ٹی وی کی وجہ سے بھی تھی، ایونٹس میں دیکھتا تھا، تصاویر دیکھتا تھا، اور بالخصوص جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، میں نے اس میں ایک بڑی ہٹ کے بات پائی۔ وہ لوگ جو جن کی رائے سند سمجھی جاتی، جن کی رائے کا لکھنے بولنے والوں میں بڑا احترام ہے، وہ حضرت صاحب کے بارے میں بڑی زبردست رائے رکھتے ہیں۔ میرے دل میں خواہش تھی، اور وہ پھر وہ کہہ لیجئے واقعہ ایک کار ہو گیا، اب اس کو واقعہ کار بنا دیتے ہیں، تو واقعہ کار ہو گیا۔ اس میں پھر ہمیں شہزاد بھائی مل گئے۔ شہزاد بھائی کو تو میں پیار سے پیر صاحب کا موکل کہتا ہوں، آج اس کی سند بھی مل گئی ہے، یہ موکل ہی ہے، عام بندہ نہیں ہے۔ تو شہزاد بھائی سے دوستی ہوگی، انہوں نے تعارف کروایا۔ اب کہیں نہ کہیں کہہ لیجئے وہ آگ ہے دونوں طرف برابر لگی ہوئی۔ تو میری حالت تو یہی تھی کہ میرے دل میں یہ تمنا اور حسرت تھی کہ زندگی میں کسی موقع پہ میری حضرت صاحب سے ملاقات ہو جائے۔ اچھا، اب آپ بھی سن کے سب حیران ہوں گے، میں آپ سے ساری اجازت پیر صاحب لے کے بات کرنے لگا۔ جب پیر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں پہچانا ہی نہیں، کیونکہ پیر صاحب نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اب آپ نے تو دیکھا پیر صاحب کو جبہ دستار کے ساتھ، میرے بھی محترم، میرے بھی پیر ہیں، پیار ہے ان سے، لیکن میں ایک دم پہچانا نہیں۔ اچھا، وہ ڈاکٹروں کے ڈیلیگیشنز بھی تھے، تو میں نے کہا کوئی کنسلٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ہوں گے، کوئی لاہور کے بڑے سرجن ہیں۔ اچھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ ہیں سرجن، لیکن یہ روح کے اور دل کے سرجن ہیں، اس کو سرجری ادھر کی کرنی آتی ہے۔ اب میں سلام بھی کروں، بچوں بھی۔ اب اس سفر میں وہ چلتے چلتے پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ٹرین کے ڈبے ہمارے مختلف تھے، اللہ نے ہمارے دلوں کو جوڑنا تھا، اور اس طرح ایک دنیا میں جو دنیاوی ساتھ سے میں یقین رکھتا ہوں کہ آگے اگلی زندگی کا بھی ایک ساتھ ملنا تھا، اور پھر ہمارا ڈبہ ایک ہو گیا، پھر ڈبہ ایک ہوا، دل بھی ایک ہو گئے، پھر سوال جواب کی نشست چل پڑی۔ میں ذاتی طور پہ میں بتاؤں گی، وہ جو سوال جیسے بتا رہے بیٹا کہ قبلہ والد محترم ان کو یاد ہے سارے، وہ سوال میں جب بھی سوال پوچھوں، میں سوال سے زیادہ یہ دیکھوں کہ پیر صاحب کا رسپانس کیسا ہے، جواب دینا آسان کام، اس رویے میں تحمل، بردباری، دانش مندی، پھر آفاقی نظر سے دیکھنا۔ بڑی دنیا ایسی ہے جو علم رکھنے کے باوجود وہ مائکرو پکچر دیکھ لیتی ہے، چیزوں کو بڑا محدود نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی آفاقی نظر ایک بڑی پکچر میں، بڑے فریم میں چیزوں کو رکھ کے دیکھنا، اور آج کے زمانے کے مطابق جو آج کے چیلنج ہیں ان کو مد نظر رکھ کے جواب دینا۔ میں صحیح بتاؤں تو اس وقت میں اگر کوئی شخص ہماری پورے پاکستان میں موجود ہے، وہ علامہ اشفاق رسول صاحب ہے۔ اور میرا یقین ہے کہ وہ فیض جو ان سے مل رہا ہے لوگوں کو، انہیں کوئی دعا ہے، یہ بغیر دعا کے، بغیر فیض کے، بغیر عطا کے میلے نہیں لگتے۔ شہزاد بھائی، جنگلوں میں میلے
درویشوں کے لگتے ہیں. بابا اشفاق کہتا تھا کہ اگر سچا بندہ جنگل میں پہنچ جائے اور بیٹھ جائے تو لوگ چل چل کے پگڈنڈیاں بنا دیتے ہیں, اور جھوٹا بندہ بازار میں اکیلا ہوتا ہے, اس کو وہاں کوئی نہیں پوچھتا, اور سچا تو مرکز بلال بنا دے, وہ تا قیامت رہتا ہے پھر, کیونکہ اس کا اخلاص, اس کی محبت اللہ نے اس کو قبول کیا ہوتا ہے. حضور والا میں آپ سب سے اپنے اس مختصر سے لیکچر میں چاہوں گا, کیونکہ میرا آنا جانا لگا رہنا, میرے تو جان نہیں چھوٹتی, ہونتے میں آ گئے تو ہونتے آندہ جاندہ رہا. میں چاہوں گا آپ کے ساتھ, کیونکہ ہمارے بیٹے بیٹھی ہیں, بہنیں بیٹھی ہیں, بھائی بیٹھے ہیں, ایک چھوٹا سا ایسا سبق جو میں نے زندگی سے سمجھا, آبزرو کیا, غور کیا, اور اس کو بڑا کشید کر کے نکال کے اپنے ساتھ پکا پکا پلو سے باندھ لیا. یہ انسان کو کبھی سبق کو بھولنا نہیں چاہیے. اور یہ سبق میں نے دیکھا ایسا کمال کا سبق ہے کہ اس سبق کو جب بھی آپ سمجھ جاتے ہیں اور آپ کی کانسیپٹ میں, مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے, پختہ ہو جاتا ہے, تو اس سبق کی وجہ سے آپ کی زندگی میں امید بڑی زیادہ رہتی ہے, امید قائم رہتی ہے. آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ جتنے مرضی بدترین حالات ہیں اللہ اپنا کرم ضرور کرے گا. یہ سبق یہ ہے. آج تک کی جتنی میں نے ریکارڈڈ ہسٹری کی آٹو بایوگرافیز پڑھی ہیں, اپنے زمانے کے جتنے بڑے لوگوں کو ملا ہوں, جتنا مطالعہ کیا ہے, جتنا دیکھا ہے, جتنا سمجھا ہے, میں ایک قانون کی شکل میں, جو یقیناً قرآن میں تو موجود ہے, میں نے مشاہدے سے بھی ڈھونڈا ہے, وہ یہ کہ اللہ کریم کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنے بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. یہ بتا دوں, بندہ خود ضائع کر سکتا ہے, وہ اپنی جان پہ ظلم کر سکتا ہے. رب کے قانون, رب کے نظام میں ایسا کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ہے کہ رب کسی کی محنت کو ضائع کرتا ہے. یعنی بندے کے سامنے, ایک عام انسان کے سامنے چھوٹی سی چونٹی ہو, چونٹی دانہ لے کے جا رہی ہو, آپ کے دل میں ایک حلاوت اور نرمی ہے, آپ جرت نہیں کر سکتے کہ اس چونٹی کو ٹھڈا مار دیں, اس سے دانہ چھین لیں. آپ کو ہوگا یہ چونٹی ہے, ککھ بھی نہیں ہے, میں بندہ ہوں, 5-6 فٹ میرا قد ہے, میں اس چونٹی سے دانہ کیوں چھینوں, اس کی محنت کو رائے گا کیوں جانے دوں. کائنات کا رب, رب العزت, عرش کا رب, اور جتنے آسمان زمینیں سب کا رب, اس کے آگے آپ کی میری حیثیت کیڑی سے بھی چھوٹی ہے. وہ آپ کی محنت کو ضائع تو کبھی جانے نہیں دے گا. ایک حقیر بندے کی محنت کو کبھی ضائع نہیں جانے دیتا. اب ہوتا کیا, میں نے آخر یہ مضمون کیوں باندھا ہے, ہوتا یہ کہ ہم محنت کر کے جو صلہ یا انجام چاہ رہے ہوتے ہیں, جو ہماری خواہش ہوتی ہے پوری ہو جائے, وہ نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں محنت تو ضائع ہو گئی. لگتا یہ ہے کہ میں نے محنت کی. مجھے آج بھی یاد ہے شہزاد بھائی, کسی زمانے میں گریجویشن کے پیپر دے رہا تھا, میری خواہش یہ تھی میں گولڈ میڈل یونیورسٹی میں میری پوزیشن آ جائے. میں نے بڑی کوشش کی, میں نے کہا زندگی میں ایک گولڈ میڈل تو ہونا چاہیے کم از کم, اور وہ بھی یونیورسٹی لیول پہ ہونا چاہیے. میں دن رات ایک کیا, میرا ایک استاد تھا, بڑی شفقت میرے سے کرتے تھے, اور ادب کرنے والا میں بچہ تھا, نہ صرف پڑھتا تھا دعائیں بھی لیتا تھا. تو مجھے وہ ساری دعائیں اور اپنی محنت پہ پورا یقین تھا کہ جیسے رزلٹ آنا ہے اور میں نے دیکھنا ہے اور گولڈ میڈل میرا ہوں. شہزاد بھائی وہ رزلٹ آیا اور میری ٹاپ 10 میں تو پوزیشن تھی, گولڈ میڈل نہیں تھا. میں بڑا ازردہ اور بڑا دکھی. آج میں پیچھے مڑ کے, یہ 25 سال پہلے کا واقعہ, آج مڑ کے دیکھتا ہوں, وہ گولڈ میڈل نہیں آیا, لیکن زندگی میں سینکڑوں اللہ نے اور گولڈ میڈل دے دیے, وہ نہیں آیا. ہوا کیا, میں اس نظام کو اس طرح سمجھا کہ قدرت آپ کی محنت کو سنبھال لیتی ہے. اچھا, وہ جب سنبھال لیتی ہے تو وقفہ پڑ گیا نا جی, آپ کی خواہش اور جو ملنا ہے اس میں ایک انتظار آ گیا, جس پہ حکم کیا ہے, صبر کرو, اللہ سے امید لگا کے صبر کرو, بلکہ صبر ہے ہی جو امید کے ساتھ ہو. تو وہ جو گیپ پڑا, فاصلہ بنا, اس فاصلے میں آپ ازماتے قدرت نے اس محنت کو رکھا ہوا ہے. یہ یاد رکھیے گا, اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو اس محنت کا ریوارڈ کا سائز بڑا ہو رہا ہے. ہم بچپن میں یہی دن ہوتے تھے, پی ٹی وی صرف ہوتا تھا, تو ٹی وی لگاتے تھے تو کبھی کبھی خبر یا پٹی چلتی تھی
کہ یہ جو سارے نارتھن ایریاز ہیں ہمارے شمالی علاقہ جات، یہاں پر برف کا تودہ گر گیا. اچھا ہم کہتے ہیں اوپر سے برف کا تودہ تو نہیں گر سکتا، اولے گرتے ہیں. برف کا تودہ گرا، 3 بستیاں مٹ گئیں. سوچتے رہے برف کا تودہ آسمان سے نہیں گر سکتا. بڑے ہوئے تو پتہ لگا کہ برف کا تودہ اتنا سا پتھر وہ لڑکتا ہے کسی پہاڑ کے اوپر سے، برفیلے پہاڑ سے اتنا سا پتھر لڑک پڑتا. اتنا سا پتھر جو لڑکتا ہے، کچی برف اس کے گرد جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے وہ لپٹتی ہے اس کا سائز اتنا سا پتھر لڑکتا ہے، اور جب وہ بستی تک نیچے پہنچتا ہے وہ پہاڑ بن چکا ہوتا. یہی کام ہماری محنتوں کے ساتھ ہوتا. ہم مانگتے ہیں اپنی اوقات دیکھ کے، وہ دیتا ہے اپنی شان کو دیکھ کے. وہ شان والا رب ہے. ہم پینڈو لوگ ہیں، پیر صاحب ملتان شریف سے نکلے، میں گجرات شریف سے نکلا. ہماری تربیت میں آج نانیوں دادیوں سے دیکھا ہے کہ نال دے گھر تو کوئی پانڈا آ گیا نا، کوئی چیز آ گئی، انہوں نے ڈک لینا. اسٹرگل تھے، اتنے وسائل بھی نہیں تھے، روز ہر دن اچھا تھوڑا پکتا تھا. اب تو بڑی آسانی ہو گئی. مجھے یاد ہے نانی دادیاں کہتی تھیں کہ پانڈا خالی نہیں بھیجنا. اسی کہنا جی پھر کی پائی، آج نہیں تو کل بھیج دیں. انہوں نے کہا جی کل پانڈا ملے گا. اچھا اگلا بھی امید لگا لیتا تھا کل کھیر ملے گی سانو، اگلے دن کھیر پک جاندی سی. یا کچھ نہیں تو جو پیا وہ بک بھر کے دے وچ پا کے کہنا جی خالی نہ بھیجو. یہ بندے کی حیا ہے. آپ ذرا رب کی شان دیکھیں، جب بندہ کرتا ہے تو وہ کیسے لوٹاتا ہے. ہم اپنی بساط میں ایک نانی دادی کی حیا یہ ہے کہ میرے گھر پہ کوئی چیز آ گئی ہے، اس برتن کو میں خالی نہ بھیجوں. اور رب آپ اپنے اتھروؤں کو پیش کرتے ہیں، آپ اپنے سجدوں کو پیش کرتے ہیں، آپ اس کے حبیب پہ درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب اپنے عجز کو انکساری کو پیش کرتے ہیں، جب آپ التجا کرتے ہیں، تو آپ دراصل پانڈا بھیجتے ہیں. پھر اس کی عطا ہے، اور اس کی عطا کرنے کا انداز، ہماری سوچ بڑی لمٹ، انسان بڑا لمیٹڈ سوچتا ہے. میں تو اکثر غور کرتا ہوں، ہم جیب کے پیسوں کو رزق سمجھتے ہیں. کتنی محدود سوچ. یہ آنکھ کی بینائی کتنا بڑا رزق ہے، زبان کا چکھ لینا کتنا بڑا رزق ہے، اپنی ٹانگوں پہ چل کے یہاں پر آ جانا کتنا بڑا رزق ہے، عزت دار ہونا کتنا بڑا رزق ہے، گناہوں پہ پردہ ہونا کتنا بڑا رزق ہے، کم عقلیاں چھپ جانا، دنیا کے سامنے بھرم رہ جانا کتنا بڑا رزق ہے، 4 بندوں میں کوئی چدراہٹ ہونا، کوئی 4 بندے سلام کرنے کتنا بڑا رزق ہے، اولاد کتنا بڑا رزق ہے، گھر میں سکون کتنا بڑا رزق ہے، وفادار بیوی کتنا بڑا رزق ہے، آسانیاں ملنا کتنا بڑا، ایمان خود کتنا بڑا رزق ہے. تو ہم محدود سوچتے ہیں. رب کے پاس جو اجر ہے، ریوارڈ ہے، اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں سنو بال ایفیکٹ. اتنا سا برف کا جو پتھر ہے وہ لڑکا، برف جمع ہوتی ہوتی وہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا جو تودہ بن گیا جس نے بستیاں تباہ کر دی. وہ تھا سنو بال ایفیکٹ، ایک سنو بال کا جو ایفیکٹ پڑا. اسی طرح جو آپ نے کوشش کی ہوتی ہے، وہ کوشش رب نے کہیں سنبھالی ہوئی ہے، وہ سنبھالتا اپنی شکل بدلتی ہے. این ممکن ہے آپ کی محنتوں کا صلہ پیسے نہ ہونے کو لا دو، این ممکن ہے آپ کی محنتوں کا صلہ پیسے نہ ہو، سکون قلب پھر بھی مل جائے. این ممکن ہے آپ کی محنتوں کا صلہ وہ کسی عزت محبت کی شکل میں مل جائے. این ممکن ہے آپ کی محنتوں کا صلہ کوئی موقع ایسا مل جائے کام کرنے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. این ممکن ہے آپ کی محنتیں کسی خوبصورت اور شکل میں زندگی میں ظاہر ہو جائیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر محنتیں زندگی میں ظاہر نہ بھی ہوں تو کسی اور دن انتظار کری ہوتی ہیں. وہ تو سب سے بڑا سنبھال ہے. آخرت میں ایمان ہمارا کہ وہ چلتے چلتے، حدیث رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفہوم حدیث پیر صاحب، میں اس لیے مفہوم حدیث کہتا ہوں، کوئی غلطی ہو جائے مجھے معافی مل جائے. مفہوم حدیث کہ پہاڑوں کے برابر اجر ہوں گے کچھ. وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے اتنی نیکیاں نہیں کی، کوئی حساب کتاب کی غلطی، ایسے کیسے ہو گیا پہاڑوں کے برابر ہمیں اجر نیکیوں ثواب کیسے مل گیا. وہ کہتے تم وہ تھے جنہوں نے نیکی کے اسباب پیدا کیے تھے، معاونت کی تھی، ساتھ دیا تھا، اور وہ ضربیں کھاتے 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 کھاتے، یاد رکھیے اللہ کے نظام میں جمع نہیں ہے، ضرب ہے، ملٹیپلائی ہوتا ہے. 70 گنا
ضرب کھاتے ہیں, 70 لاکھ گناہ, ضرب کھاتی ہے ہر چیز. تو یاد رکھیے جتنی محنت آپ کرتے ہیں وہ محنت ضائع نہیں جاتی. لہٰذا طالب علم ہے یقین سے محنت کیجئے, ماں ہے یقین سے محنت کیجئے, باپ ہے یقین سے محنت کیجئے, مربی ٹیچر ہیں آپ یقین سے محنت کیجئے کہ آپ کی محنتیں چلتے چلتے کہیں نہ کہیں آخر کار پہنچنی, اس کا صلہ ملنا, آپ کو ریوارڈ ملنا ہی ملنا. اور جب بھی ریوارڈ ملنا جتنا دیر سے ملا, یاد رکھیے گا اللہ نے آپ کو آپ کی اوقات دیکھ کے نہیں دینا, اس نے اپنی شان کے مطابق دینا. وہ شانوں والا رب ہے. اور شانوں والا جو وہ کسی زمانے میں ایک پاکستان کا کوئی ڈکٹیٹر تھا, میں نام نہیں لیتا, اس کا واقعہ سنا دیتا ہوں. تو کوئی اس کے پاس بھنڈ چلا گیا, تو بھنڈ نے اس کو لطیفہ سنایا, وہ نہیں ہنسا, کو تیسرے چوتھے لطیفے پہ وہ مسکرایا, پھر اسے پسند آیا, اس نے کہا 2-4 اور سنا دو. تو جاتے وقت بھنڈ نے کہا جی اب مجھے خوش کریں, آپ کو میں نے تو خوش کر دیا. تو اس نے اس زمانے میں 100 روپیہ نکال کے, تو اس نے 100 روپے تو پکڑ لیا, لیکن ایک بات بڑی مزے کی کہی. اس نے کہا تو بادشاہ ایڈا وڈا ہے تے دیندہ 100 روپے, مراسی تے مراسیاں والی گالی کرے گا نا. انہوں نے کہا تو بادشاہ ایڈا وڈا ڈکٹیٹر پاکستان میں وقتہ تو پایا تے دیتا 100 روپے. حضور والا یاد رکھیے یہ دنیا والا تو اس طرح ہی دیتا ہے, وہ والا دیتا ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے, پھر دنیا دیکھتی ہے. بندہ ہمیشہ اپنی تنہائی میں بیٹھا اپنے سے بات کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ میری اوقات نہیں اتنی, حساب کتاب کر کے سارے جمع تفریق دیکھتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے, ایسا بھی میں نے کیا کیا. ابھی ہم یہی بیٹھے بات کر رہے ہیں, محنتیں پیر سب کتنوں کی ہوتی لیکن قبول کسی کسی کی ہوتی. پریا اس دا جانے جس دا توڑ چڑھے, جس دا توڑ چڑھ جائے وہ دا پریا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ توفیق وہ کام ہے جو مشکل اور خوشی سے کیا جائے. یہ 2 شرطیں, مشکل بھی ہے اور خوشی سے کر رہے ہیں, توفیق ہے. تو اللہ آپ کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی محنت پہ یقین بھی اللہ عطا فرمائے, اور اس محنتوں کے انجام کو دیکھیں, آپ کی نسلیں بھی دیکھیں. آپ کی کوئی محنت اللہ ضائع, میں کہتا ہوں چھپی ہوئی محنت بھی ضائع نہیں جاتی, نامور سامنے والی محنت بھی, نظر آنے والی بھی ضائع نہیں جاتی, تنہائی کی بھی ضائع نہیں جاتی. یہ ہو نہیں سکتا چلنے والا اور رکا ہوا برابر ہو, یہ ہو نہیں سکتا سویا ہوا اور جاگا ہوا برابر ہو, یہ ہو نہیں سکتا ایک محنتی اور کاہل برابر ہو جائے, یہ ہو نہیں سکتا ایک ایسا شخص جو دن رات ایک کر رہا ہے اور ایسا جو ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے وہ برابر ہوں. تو میں دعا گو ہوں کہ اس مرکز بلال سے امت مسلمہ کا اکٹھ ہو جائے. ہمیں امت کو ایک ہونے کی بڑی ضرورت ہے. ہم در بدر ہو گئے ہیں, کٹ گئے ہیں, تقسیم ہو گئے ہیں, اور جس مشن کے ساتھ حضرت صاحب کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈالے. یہ اللہ کرے یہ قوم کا مشن بن جائے, یہ صرف مرکز بلال تک مشن نہ رہے, اس مرکز بلال پاکستان کے نقشے پہ چھایا ہو, یہ اتنا بڑا مشن ہو جائے. تو میں ہمیشہ دعا گو اور اس مرکز کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں, ہمیشہ ساتھ کھڑا ہوں. بچوں کے لیے دل سے دعائیں, بہنوں کے لیے دل سے دعائیں, اور پیر صاحب سے دعاؤں کی درخواست ہے. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ.